جب تم حیا نہ کرو تو جو جی چاہے کرو، فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میں لفظ حیا کا ترجمہ اپنے الفاظ میں کروں تو حیا سے مراد حیا یعنی ہم اور اللہ ہیں۔ سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ حیا ہمیں اللہ سے ایسے قریب کرتی ہے جیسے کبھی دوری تھی ہی نہیں۔ زیر نظر تصویر میں کچھ لبرل آنٹیاں مختلف قسم کے بینرز اٹھائے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک پر لکھا ہوا ہے یہ چادر اور چار دیواری گلی سڑی لاش کو مبارک ہو۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ جذباتی قوم ہے، آپ ذرا سا اشارہ دے دیں باقی کام خود بخود ہو جائے گا۔ ویسے مجھے حیرت ہے حضرت انسان پہ کہ فطرت کے اصولوں سے تو جانور اور پرندے بھی بغاوت نہیں کرتے۔ آپ نے کبھی کسی مرغی کو اذان دیتے ہوئے سنا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ یہ اس کا کام نہیں ہے۔ کبھی کسی تیتر نے کہا ہو کہ سبحان تیری قدرت کہہ کے میں تھک چکا ہوں، آج کچھ نیا ہونا چاہیے، آج مرزا بیدل کے اشعار پڑھتا ہوں؟ نہیں، وہ کہتا ہے میں نہیں تھکتا، نہ بیزار ہوتا ہوں اپنے کام سے۔ تو اے تمام مخلوقات کے سردار اور اس سردار کی ملکہ، تجھے کیا ہو گیا؟ تو کیوں تھک گیا؟ تجھے فطرت کے اصول برے کیوں لگنے لگے؟ آزادی اظہار کے نعرے پہ اتنی منافقت کیوں پھیل گئی؟ چلیں چھوڑیں، ایک سادہ سا سوال سامنے رکھتے ہیں۔ اگر زمین کے اندر موجود وہ 30% بیکٹیریا جو سائنس کی آنکھ کو نظر آتے ہیں یہ کہہ کر بغاوت کر دیں کہ بس بہت ہو گیا، آج سے ہم پودوں اور جڑی بوٹیوں کو نہیں انسانوں کو کھائیں گے، تو ہم کیا کر لیں گے؟ وہ تو خود بین کے بغیر نظر بھی نہیں آتے۔ اچھا، زمین کے اندر کو چھوڑ کر اگر زمین کے اوپر موجود صرف چونٹیاں اللہ سے یہ کہہ دیں یا اللہ 1-2 دن کے لیے انسانوں کو کھانے دے، تب ہم کدھر جائیں گے؟ کب تک لڑیں گے؟ کتنے بم پھاڑیں گے؟ یاد رکھیں، اشراط الارض اگر نہ ہو تو 24 گھنٹے کا انسان مشین 24 گھنٹے کے لیے انسان مشین بن کے رہ جائے گا، یعنی کہ انسان بالکل مشین بن کے رہ جائے گا۔ اس کی ایک مثال، گندم کی فصلوں پہ اکثر بہت سے کیڑے حملہ کر دیتے ہیں، جنہیں مارنے کے لیے اگر اسپرے کیا جائے تو بہت زیادہ رقم خرچ ہو جاتی ہے، مگر جب اسی گندم پر گندم دوست کیڑا چھوڑا جائے گا تو وہ تمام گندم کو نقصان پہنچائے بغیر 7 سے زائد اقسام کے گندم دشمن کیڑوں کو ختم کر دے گا۔ اچھا چھوڑیں، یہ بتائیں کہ ہم لاکھ طاقتور سہی، لیکن اگر کووں کا اڑتا ہوا غول کہیں جا رہا ہو اور پھر وہ یہ کہے نہیں آج نیچے اترو، آج ہم اپنے باپ دادا کی فرسودہ رسومات کو توڑتے ہوئے ایک انسان کو نوش فرمائیں گے، تو لاکھ طاقتور سہی پورے ڈار یا غول کے آگے کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ اب کیا کریں گے؟ تو معذرت، یہ مثالیں صرف سمجھانے کے لیے ہیں، ان پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اسلام میں عورت کے لیے پناہ ہے، چاہ ہے، مان ہے، عزت ہے، وقار ہے اور سب سے بڑھ کر فطرت ہے۔ قدرت کے اصولوں کے مطابق عورت ایک انمول ہیرا ہے جسے دیکھنے کی اجازت صرف شوہر جیسے جوہری کو ہونی چاہیے، ہر ایرے غیرے کو نہیں۔ قدرت نے اللہ کے قوانین کے مطابق ہر چیز کا ایک دائرہ مقرر کیا ہے، حدود مقرر کی ہیں۔ ان حدود میں جو بھی رہے گا وہ سکون پائے گا، اطمینان پائے گا، چین پائے گا۔ لیکن اگر فطرت کے، قدرت کے، اللہ کے اصولوں کو، قوانین کو، حدود کو توڑ کر اس کی معین کردہ حدود کو کراس کر دیا اور باقیوں کو بھی اس کی ترغیب دی، تو یاد رکھنا، کان کھول کے سن لیں، اوپر بیان کی گئی مثالیں، جو پہلے میں نے مثالیں بیان کی ہیں کووں کی، بیکٹیریا کی، ان کے حقیقت میں بدلنے میں بالکل دیر نہیں لگے گی اور پھر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔